جیسے ایک گھر بنتا ہے تو اس کے لیے کچھ پیلرز کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی اسلام بھی 5 پیلرز پر ٹھہرا ہوا ہے۔ ان پیلرز کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ان کو جاننا چاہیے۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ اسلام کے کھمبے، ستون جس پر اسلام کی عمارت، اسلام کا بھون ٹھہرا ہوا ہے، یہ 5 ہیں۔ مین پیلر جو ہے وہ کلمہ شہادت کی گواہی دینا ہے، اس کے فوراً بعد نماز کا درجہ آتا ہے، پھر زکوٰۃ آتی ہے جو ایک مال کی شکل میں مالدار غریبوں کے لیے نکالتا ہے، اور پھر رمضان میں 1 مہینے کے روزے کا درجہ آتا ہے، اور زندگی میں طاقت ہو تو 1 مرتبہ حج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ گویا کہ اسلام کے پیلرز 5 ہوئے، ان میں سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے، جس کو ہم بعد میں جانیں گے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا سوال ہے ایمان کے پیلرز کتنے ہیں؟ ایمان کے پیلرز 6 ہیں، بالکل۔ کون کون سے؟ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ گویا کہ ایمان کے یہ 6 پیلرز ہو گئے۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کے پیلرز ہیں۔ اسلام کے پیلرز 5 ہوئے اور ایمان کے پیلرز 6 ہوئے۔ کیا دونوں میں فرق ہے؟ اسلام جو ہوتا ہے نا، اسلام کے جو پیلرز ہوتے ہیں نا، وہ ظاہر میں دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام کے جو پیلرز ہیں یہ ظاہر میں دکھائی دیتے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایمان کے پیلرز جو ہیں نا، وہ فیتھ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ دل میں ہوتے ہیں، وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اس ناحیہ سے اسلام کے جو 5 پیلرز ہیں، کلمہ شہادت کی گواہی دینا، ایک آدمی لا الہ الا اللہ بولتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں، نماز پڑھنا، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، زکوٰۃ دینا، ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو ہم اسے دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنا، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کو بھی ہم کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، افطار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو روزہ رکھنا بھی ایک طرح سے دکھائی دینے والا عمل ہے، حج کرنا بھی دکھائی دینے والا عمل ہے۔ لیکن ایمان جو ہے یہ فیتھ کو کہتے ہیں، اور فیتھ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ کن کن چیزوں پہ ایک مسلمان کا فیتھ ہوگا؟ سب سے پہلے نمبر پر اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ پر ایمان لانا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اللہ پر ایمان لانا 3 طریقے سے ہوگا۔ کتنے طریقے سے؟ 3 طریقے سے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، وہی دنیا کو چلا رہا ہے، وہی دنیا کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھے ہوا ہے، پہلے نمبر پر۔ گویا کہ اللہ کو ہی پیدا کرنے والا، روزی دینے والا اور کائنات کو چلانے والا ماننا۔ دوسرے نمبر پر یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں اور اس کی بہت ساری وشیشتائیں ہیں، اور حدیث میں بتائے گئے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں، 99 نیمز ہیں، جو ان کو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا۔ تو ان ناموں کو یاد کرنا، ان کو سمجھنا اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، اس پہ بھی ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں کو ہو بہو ویسے ہی ثابت کریں جیسے اللہ نے بیان کیا ہے۔ تیسرا نمبر جو سب سے اہم ہے کہ جب ہم نے مان لیا کہ وہی سب کچھ کرتا ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ روزی دیتا ہے، وہ ہر چیز کو چلا رہا ہے، تو تیسرے نمبر پر یہ ماتھا بھی اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی کو پریبھاشک کے روپ میں ہم کہتے ہیں اللہ کو رب ہونے میں ایک جاننا، اللہ کو عبادت میں ایک جاننا، اور اللہ کو اس کے ناموں اور اس کے گنوں میں ایک جاننا۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ تو اللہ پر ایمان لانا 3 طریقے سے ہوگا۔ کیسے؟ اللہ کو رب ہونے میں ایک جاننا، اللہ کو عبادت میں ایک جاننا، اور اللہ کو اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں ایک جاننا۔ تو اللہ
کے اوپر 3 طریقے سے ایمان لانا ہے۔ رب ہونے میں اللہ کو ایک جاننا ہے، عبادت میں اللہ کو ایک جاننا ہے، اور ناموں اور گنوں میں اللہ کو ایک جاننا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں، اینجلس، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا بنائی ہے، جس دنیا کو اس لیے بنایا ہے تاکہ سنسار کا سسٹم صحیح طریقے سے چلے۔ یہ دنیا انسانوں کی دنیا اور جنات کی دنیا سے الگ دنیا ہے۔ ان کو ہم فرشتے کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اللہ کا جو آرڈر ہے اس آرڈر کو لاگو کریں۔ جیسے بارش برسانا ہے، فرشتے کو آرڈر ملتا ہے، بارش برساتے ہیں۔ موت دینی ہے، فرشتے کو آرڈر ملتا ہے، موت دیتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے فرشتے ہیں، ان گنت فرشتے ہیں، یہاں تک کہ خانہ کعبہ جو ہے نا ابھی، اسی کے 7 آسمان کے اوپر، یعنی 7ویں آسمان میں ایک گھر ہے، اس کا نام ہے بیت العزہ۔ کیا نام ہے؟ بیت العزہ۔ اس گھر میں 70,000 فرشتے ڈیلی داخل ہوتے ہیں، عبادت کر کے نکلتے ہیں، تو پھر دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا۔ تو اس سے ہم فرشتوں کی سنکھیا کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں جو اس کی اچھائی اور برائی کو نوٹ کرتے ہیں۔ اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے فرشتے ہیں۔ تو فرشتوں پہ ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو اللہ نے کتنی پلاننگ کے ساتھ میں بنایا ہے اس کو بھی سمجھ سکے، اور ہم اللہ کی مہانتا بھی اس کے ذریعہ سمجھ پاتے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان لانا، دوسرے نمبر پر فرشتوں پر ایمان لانا، تیسرے نمبر پر کتابوں پر ایمان لانا۔ کتابوں سے مراد یہ نارمل دوسری ساری کتابیں نہیں ہیں، بلکہ آسمانی کتابیں جو اللہ نے انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے ہر زمانے میں انسانوں کے لیے اتاری تھیں۔ ان کتابوں میں مشہور جو کتابیں ہیں، تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، اور قرآن ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ لیکن پہلے جو کتابیں اترتی تھیں وہ اس زمانے کے نبیوں کے اوپر اتری اور اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہی اترتی تھی۔ جیسے تورات موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے تھا، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے تھا، لیکن قرآن جب اترا تو قرآن کسی خاص جاتی کے لیے نہیں بلکہ سارے سنسار کے لیے ہے، اور اس قرآن کو اللہ نے محفوظ بھی کر دیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آج کے ڈیٹ میں اب ہدایت کہاں ملے گی؟ کہاں ملے گی ہدایت؟ مارگدرشن کہاں ملے گا؟ قرآن میں ہی مل سکتا ہے، تورات میں نہیں، انجیل میں نہیں، زبور میں نہیں۔ کیوں؟ یہ کتابیں ہیر پھیر کا شکار ہو گئیں اور محفوظ نہیں رہیں۔ اللہ نے اس زمانے میں اتارا تھا، لوگوں نے اس میں چینجنگ کر دی، اسی لیے اللہ نے محفوظ طریقے سے قرآن کو ساری انسانیت کے لیے اوتھینٹک طور پر رکھ دیا تاکہ قیامت کے دن تک آنے والے لوگ قرآن سے گائیڈنس لیتے رہیں۔ تو اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور کتابوں پر ایمان لانا، یہ کتابیں ہوئیں۔ رسولوں پر چوتھے نمبر پر ایمان لانا۔ رسولوں سے کیا مراد ہے؟ رسولوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے ہر زمانے میں انسانوں میں سے ہی رسولوں کو بھیجا۔ ان کی سنکھیا 1,24,000 تک پہنچتی ہے، وہ ہر جگہ پر آئے، ہر زمانے میں آئے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے لاسٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آدم علیہ السلام پہلے رسول بھی تھے اور پہلے انسان بھی تھے، اور آدم علیہ السلام کی سنتان 10 سینچری تک صرف ایک اللہ کی عبادت کرتی رہی۔ گویا کہ توحید پہلے یا شرک پہلے ہے؟ توحید پہلے ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام پہلے مسلمان ہیں، پہلے انسان ہیں، پہلے نبی ہیں۔ انہوں نے اپنی سنتان کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی تھی، سب کے سب مسلمان تھے۔ 10 سینچری ایسی گزرتی ہے کہ وہاں پر شرک نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ سب سے پہلے نمبر پر شرک جو شروع ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا۔
5 نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ لوگ جب مر گئے تو ان سے محبت رکھنے والے جو لوگ تھے ان کے پاس شیطان نے آ کر کے ان کے من میں بات ڈالا کہ یہ جو نیک لوگ تھے تمہارے سماج سے چلے گئے ہیں، گزر گئے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان کا اسٹیچو بنا کر کے اپنی سبھاؤں میں سجا لیتے کہ ان کو دیکھو گے تو تمہارے اندر بھی عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ چنانچہ یہ بات ان کو اچھی لگی اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے واقعی ایک اسٹیچو بنایا 5 لوگوں کا اور اپنی اپنی سبھاؤں میں اسے سجا دیا۔ لیکن وہ اس کی پوجا نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مورتیوں کی پوجا نہیں ہو سکتی ہے۔ پر بنانے والے جب گزر گئے اور ان کی سنتان آئی تو راکشس شیطان آ کر کے ان کے من میں یہ بات ڈالا کہ دیکھو تم پریشانیوں میں ہوتے ہو اور ان کے پاس اگر تم جاؤ گے اور ان سے مانگو گے تو تمہاری سنکٹیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ اب ایسی حالت میں کیا کیا لوگوں نے؟ انہیں سے مانگنا شروع کر دیا اور اوپر والے کو بھول گئے، تو شرک شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے بیچ آئے اور نوح علیہ السلام ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد بھی لگاتار نبی ہر زمانے میں ہر جگہ پر آئے، لیکن الگ الگ جگہوں پر انبیاء آتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تک کہ لوگوں کی جو بدھی ہے وہ اتنی پختہ نہیں ہوئی تھی۔ جیسے سیانے کا جو ڈوز ہے بچے کو دیا جائے تو بچہ برداشت نہیں کرے گا، تو ویسی انسان کی بدھی بھی اتنی پرگتی نہیں کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ڈوز دیا نا وہ بہت کم ڈوز دیا تاکہ اس کو برداشت کرے انسان۔ دوسرے نمبر پر انسان کا دوسرے انسان سے سمپرک بھی کمزور تھا، دوسری زبانوں کو سیکھنے کا چلن نہیں تھا، یاتایات کے سادھن نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہر جگہ پر الگ الگ میسنجرز کو بھیجا۔ لیکن 7ویں سینچری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعلق بن گیا تھا، دوسری زبانوں کو سیکھنے کا چلن بھی عام ہو گیا تھا، اور وہ آسانیاں آ گئی تھیں کہ ایک ہی میسیج پوری دنیا والوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے آخری میسیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوارا پوری انسانیت کے لیے مکہ کی دھرتی پر بھیجا اور آپ پر قرآن اتارا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسیج ہے یہ سارے انسانوں کے لیے ہے، گویا کہ نبی سارے کے سارے آئے، ان سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، لیکن آج اگر گائیڈنس ہمیں مل سکتا ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گائیڈنس ملے گا، کیونکہ خود انہوں نے کہا ہے والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو میرے پیغام کے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ سارے نبیوں کے بارے میں ہمیں یہ فیتھ رکھنا ہے کہ وہ سب انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کا جو میسیج تھا اپنے زمانے کے لیے تھا، ان کے زمانہ کی گزرتے ہی ان کا میسیج کینسل ہو گیا۔ اب پوری دنیا کے لیے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج ہی چلے گا۔ ان کو جو فالو کرے گا وہ مرنے کے بعد مکتی پائے گا، جو فالو نہیں کرے گا مکتی نہیں پائے گا، چاہے دن رات پوجا پاٹ ہی کیوں نہ کرتا ہو، چاہے ایک اللہ کی ہی پوجا کرنے کا دعویٰ کیوں نہ کرتا ہو، لیکن ایک اللہ کی بھی عبادت ہوگی تو کیسے ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اسی لیے عبادت کے قبول ہونے کے لیے 2 شرط بتائی جاتی ہیں۔ کتنی شرطیں؟ 2 شرطیں۔ کون کون سی؟ پہلی شرط کہ ایک اللہ کی عبادت ہو، اور دوسری شرط کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عبادت ہو۔ تو عبادت کس کی ہوگی؟ ایک اللہ کی ہوگی۔ عبادت کیسے ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ تو ایمان کے 6 پیلرز ہوئے۔ پہلے نمبر پر اللہ پر ایمان لانا، دوسرے نمبر پر فرشتوں پر ایمان لانا، تیسرے نمبر پر کتابوں پر ایمان لانا، چوتھے نمبر پر رسولوں پر ایمان لانا، اور 5ویں نمبر پر آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ یہ دنیا ایگزام ہال ہے، ایک دن ہم سب مرنے والے ہیں،
مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، قبر میں بھی اگر ہم نیک تھے تو ہمیں انعام ملے گا، اگر برے تھے تو سزا ہوگی، قبر میں بھی سزا ہوگی۔ پھر اس کے بعد پھر ایک دوسری دنیا آباد ہونے والی ہے، ایک دوسری دنیا بنے گی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں موت کے بعد کی زندگی، اور اس میں ہم اللہ کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ اللہ ہم سے حساب و کتاب لے گا، اور اگر اچھا عمل کیا تھا تو جنت میں جائیں گے، اگر برا عمل کیا تھا تو جہنم میں جائیں گے۔ اس کو ہم آخرت کا دن کہتے ہیں۔ گویا کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہمیں یہ سوچ کر کے یہاں پر جینا ہے کہ ایک دن ہم مرنے والے ہیں، پھر اپنے رب کے پاس پہنچنے والے ہیں، حساب و کتاب چکانے والے ہیں، پھر یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ ہے آخرت کا عقیدہ۔ اور یہ عقیدہ جب ہمارے اندر آتا ہے تو کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتے، کسی کو نہیں ستاتے، کسی کا حق نہیں مارتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آج تو ہم نے کسی کا حق مار لیا، لیکن کل قیامت کے دن ہمیں چکانا ہوگا۔ اور یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں جئیں تو اپنے رب کے قانون کو فالو کرتے ہوئے جئیں، کیونکہ ہم اس دنیا میں آزاد نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے رب کے پاس اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اپنے مال کا حساب دینا ہے، اس کی شریعت کا حساب دینا ہے۔ تو اس ناحیہ سے ہم اس دنیا میں جیتے ہیں تو یہ سوچ کر کے جیتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، حساب و کتاب چکانا ہے۔ چھٹے نمبر پر تقدیر پر ایمان۔ ایمان کے پلرز میں سے چھٹا پلر کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان، بھاگ پر ایمان، لک پر ایمان۔ یہ کیا ہے؟ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا اس کے پاس علم ہے، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کو وہ جانتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، جو نہ چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں لکھ دیا ہے۔ آپ کے لیے آج کے دن یہاں آنا لکھا تھا، اس لیے آپ آئے۔ میرے لیے آج کے دن یہاں کھڑے ہو کر کے درس دینا لکھا تھا، اس لیے میں درس دے رہا ہوں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے نا تو ہم ٹینشن میں نہیں آتے، ڈپریشن میں نہیں جاتے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے ایسا لکھا تھا اس لیے ہوا۔ اور یہ عقیدہ بہت سارے لوگوں کا نہیں ہوتا ہے نا تو سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ معمولی ایک اسٹوڈنٹ ایگزام میں فیل ہوتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے، لیکن ایک مسلمان جو ہوگا نا وہ سوچے گا کہ فیل ہوئی تو کیا ہوا، پھر محنت کریں گے پاس ہو جائیں گے۔ تو اس کو انرجی ملتی ہے اور وہ یہ وشواس رکھتا ہے کہ اللہ نے لکھا تھا اس لیے ہوا۔ لیکن اللہ نے جو لکھا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں۔ اللہ نے ہم کو بھی بدھی دی ہے، ہم کو بھی اختیار دیا ہے۔ تو اللہ نے جو کچھ بھی لکھا تھا ہمیں بتایا بھی نہیں اور ہمیں اختیار دیا۔ ہم اپنے اختیار سے غلط کام کرتے ہیں تو اس کی سزا ملے گی، ہم اپنے اختیار سے صحیح کام کرتے ہیں تو اس کا ہم کو بدلہ بھی ملنے والا ہے۔ پر یہ تقدیر جو ہے نا، اس پر ایمان رکھنے سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں عجیب طریقے سے سکون ملتا ہے۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ کیا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر غم لاحق ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور دونوں حالت میں اس کے لیے بہتری ہوتی ہے، دونوں حالت میں اس کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ تو یہ ہے تقدیر پر ایمان۔ گویا کہ ایمان کے کتنے پلرز ہوئے؟ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تو دوبارہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں، اسلام کے پلرز کتنے ہوئے؟ اسلام کے 5۔ کون کون سے؟
سب سے پہلے کلمہ شہادت. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان ہی نہیں بن سکتا. یہ بیس ہے، یہ مین ہے. اس کے بعد نماز ہے، کیونکہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ میں کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے تو گویا کہ لا الہ الا اللہ کی مانگ یہ تھی کہ آپ نماز پڑھیے. ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے تو نماز پڑھیں گے، تب تو واقعی دعویٰ صحیح ہوگا. تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں، دوسرے نمبر پر نماز پڑھیں، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دیں. کیوں؟ ہم جب نماز پڑھنے لگے، ایک سماج بن گیا، تو اس میں کچھ لوگ مالدار ہوں گے، کچھ لوگ غریب ہوں گے. تو مالداروں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ غریبوں کی مدد کریں تاکہ غریبوں کو بھی شرافت سے جینا نصیب ہو سکے. تو تیسرے نمبر پر کیا ہو گیا؟ زکوٰۃ دینا. چوتھے نمبر پر نہیں، رمضان کے روزے رکھنا. اور پانچویں نمبر پر حج کرنا، اور وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ، اور وہ بھی مالداروں کے لیے، سب کے لیے نہیں، پیسہ رکھنے والے جو وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہیں. ایمان کے پلرز کتنے ہو گئے؟ ایمان کے پلرز 6 ہو گئے. کون کون سے؟ اللہ پہ ایمان لانا ہے نا. اور اللہ پہ ایمان 3 طریقے سے ہوگا. اللہ کو رب ہونے میں ایک جاننا، عبادت میں ایک جاننا، اور اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں ایک جاننا ہے نا. فرشتوں پر ایمان لانا، پھر اس کے بعد کتابوں پہ ایمان لانا، اس کے بعد رسولوں پہ ایمان لانا، اس کے بعد آخرت کے دن پہ ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا. اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا. اچھا،